أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ومنها قوله عليه السلام: من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين أو فإن اليقين لا يدفع بالشك وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين، وإنما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورت امکان اتحاد زمانہما الی آخرہ. یہ روایت جو ہے تقریباً چوتھی بن رہی ہے کہ اس میں قارئین نے لکھا ہے کہ آغاخوں نے دو روایتوں کو جمع کیا ہے، یا یہ بالحقیقت دو ہیں یا اختلاف تھوڑی تغییر کے ساتھ ایک ہی روایت منتہا تھوڑا اختلاف ہے متن میں. یہ روایت جو ہے کہتے ہیں کہ اس کا ظہور بن رہا ہے قاعدۃ الیقین میں. وہ اس وجہ سے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: من کان علی یقین فاصابہ شک. ایک شخص اگر یقین کی حالت میں ہو، ٹھیک، یقین رکھتا ہے، من کان علی یقین، یقین پر تھا، فاصابہ شک، تو اسے شک لاحق ہوا ہے. تو یہاں جو فا جو آئی ہے یہ فصل کے لیے آئی ہے، یعنی ایک زمانہ تھا اس شخص کو کہ وہ حامل یقین تھا، اس کے بعد اس کو شک ہوا ہے، تو یہ شک جو ہے مزیل یقین ہے. ٹھیک، اس روایت کا ظہور اسمی ہے کہ ایک شخص حامل یقین تھا، یقین پر تھا اور اسے شک ہوا ہے، تو یہ شک جو ہے اس کو زائل کنندہ ہے یقین کو. تو جب بھی ایسی صورتحال آ جائے، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ما سبق جو یقین ہے اگر وہ زائل ہوتا ہے یا وہ متردد ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں اگر مولا کہیں کہ آپ یقین کو شک کے ساتھ نہ توڑیں، تو یہ کہنا ہمیں ایک قاعدہ یقین کا القاء کر رہے ہیں. تو ظہور یہ ہے کہ یہ قاعدہ یقین کا افادہ کر رہا ہے یہ خبر. لیکن آغاخون کہتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ، ٹھیک ہے، کہ اس کا جو ہے یہ احتمال ہے، لیکن ہم دو جو ہیں وجوہات کی بنا پر دو وجہ ہیں، اس کی وجہ سے ہم اس کو استصحاب کے لیے کیا ہے وہ استدلال کے طور پر بیان کر سکتے ہیں. ایک وہی عام جو آغاخون بار بار بیان کرتے آ رہے ہیں کہ یہاں امام علیہ السلام ایک قاعدہ کلیہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اور وہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو مرتکز اذہان عقلاء میں. ٹھیک، اور دوسرا جو یہ ہے کہ یہاں یقین بمعنی یقین بما ہو یقین مراد نہیں ہے. اگر یقین بما ہو یقین مراد لیں تو آپ کی بات ایھا المستشکل صحیح ہے، لیکن یہاں یقین سے مراد متیقن مراد لیتے ہیں. ٹھیک، تو اس بنا پر کیا یہ استصحاب کے لیے ہو جائے گی. اس کو تھوڑا بیان کرتے ہیں
اگر ہم یقین سے متیقن مراد لیں گے تو پھر الحمدللہ اور بھی موارد میں ایسے ہی ہوا ہے. تو اس طرح کے جو کلمات ہیں امام نے وہ ایسے ہی بالکل کیا ہے وہ استصحاب کے لیے عبارات بیان کی ہیں. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ استصحاب کے لیے نہ کہ قاعدۃ الیقین کے لیے. تو پھر عرض یہ ہوگا کہ ما هو الفرق بین قاعدۃ الیقین والاستصحاب. استصحاب اور قاعدۃ الیقین میں عرض ہو چکا وہ یہ ہے کہ اگر پہلے یقین تھا مثلا عدالت زید یا طہارت الماء وغیرہ اور آج شک ہوا ہے بمعنی این کے ابھی اور ابھی کے بعد کے لیے، تو اگر فی نفس المکلف اجتماع ہے آنے واحد میں یقین اور شک کا، دونوں کا اجتماع ہے، دونوں آنے واحد میں کھڑے ہیں موجود ہیں، تو اس سے ہم کہیں گے کہ یہ استصحاب ہوگا، استصحاب کا مورد ہوگا. اور فرق اتنا ہے کہ شک اور یقین آنے واحد میں موجود ہیں لیکن ان کا متعلق فرق کرتا ہے از حیث زمان. متعلق اگر زمانہ سے قطع کریں تو این ہی ہے. مثلا یقین بھی عدالت کے بارے میں ہے، شک بھی عدالت کے بارے میں ہے، منتہا ان کا فرق یہ بنے گا کہ متعلق ایک کا ایک زمانے کے ساتھ ہے اور دوسرے کا دوسرے زمانے کے ساتھ ہے. مثلا یوم الجمعہ سے عدالت لے کر آج تک، ٹھیک ہے، تو یہ یوم الجمعہ اس کا متعلق بن رہا ہے ابھی تک، لیکن ابھی کے آن کے بعد کیا ہے وہ شک ہے کہ آیا وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے. تو یہ اس حوالے سے یعنی متعلق فرق کرتا ہے. ویلا افق نفس مکلف میں اس کے ذہن میں وہ دونوں ابھی موجود ہے، شک بھی موجود ہے اور یقین بھی موجود ہے. لیکن قاعدۃ الیقین میں اس کے برعکس ہے. برعکس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ آنے واحد میں استصحاب میں نفس مکلف میں شک اور یہ کیا ہے دونوں موجود ہوتے ہیں، جبکہ قاعدۃ الیقین میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک، مثلا پہلے عدالت زید کے بارے میں یقین تھا، ابھی شک ہوا ہے، تو آنے واحد میں فی نفس ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ یقین پر یقین کا بھی حامل ہے اور شک کا بھی حامل ہے. نہیں، جو یقین تھا اب وہ کیا ہے ابھی اس کی حالت نہیں، اب وہ زائل ہو گیا ہے. لہذا وہ آنے واحد میں فقط ایک ہی چیز اس کے ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ اب وہ عدالت کے ساتھ متصف نہیں ہے یا مردد ہے، شک ہے اس میں، یقین نہیں ہے. ٹھیک، منتہا متعلق کا زمانہ اور متعلق وہ کیا ایک ہی بن رہا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ یوم الجمعہ وہ کیا ہے عدالت زید، تو شک کا جو متعلق ہے وہ بھی وہی بن رہا ہے، دونوں کا متعلق بھی ایک بن رہا ہے. یعنی وہ عدالت ما زمان خاص، یہ عدالت ما زمان خاص جس طرح کہ یہ متعلق بن رہا ہے یقین کا، اور ہاکذا متعلق بن رہا ہے شک کا، جبکہ استصحاب میں ایسا نہیں ہے. تو یہ فرق ہوا یعنی استصحاب اور قاعدۃ الیقین میں. تو ہم یہاں اس روایت میں اگر یقین بما ہو یقین جو کہ وصف ہے، جو کہ افق نفس میں موجود ہوتی ہے، اگر امام وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور فا جو کہ مثلا آتا ہے فصل کے لیے، یعنی ایک دویت کے لیے پہلے یقین تھا پس اس کے بعد کیا ہوا شک لاحق ہوا ہے،،، تو یہ تعدد زمان پر دلالت کرتی ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے واحد میں افق نفس میں نفس مکلف میں دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں. اگر شک اور یقین دونوں چیزیں موجود ہوتی تو یہ استصحاب کے لیے مثلا کیا ہے وہ دلیل بن سکتی تھی. لیکن اب آنے واحد میں نہیں ہے. پہلے زمانے میں یقین تھا, اب کیا ہے شک ہوا ہے. تو آنے واحد میں نفس مکلف میں دونوں چیزیں نہیں ہیں. پہلے یقین تھا, اب پھر شک ہوا ہے, اور وہ شک اس کو یقین کو زائل کر رہا ہے. تو یہ ہے یقین بما ہو یقین, اور شک بما ہو شک کو لیں گے تو یہ قاعدۃ الیقین کے لیے مفید ہوگی, نہ کہ استصحاب کے لیے. اور صاحب کا جو روایت ہے وہاں کا اس روایت میں تو کوئی کہے کہ وہاں بھی ایسی صورت حال ہے فشکک تک لفظ الفاظ آئے ہوئے ہیں, تو ہم کہیں گے کہ وہاں ہمارے پاس قرائن موجود ہیں کہ مطلق اور مجرد یقین مراد یہاں نہیں ہے. وہاں کنت علی یقین من طہارتک, یعنی اس اضافت کے ساتھ آیا ہوا ہے, اس کے ساتھ ہے یقین علی طہارت, یقین علی وضو, یقین علی رکعت فلاں, تو اس کے ساتھ ہے. تو ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ یعنی وہ متیقن مراد ہے, لہذا وہ ہم نہیں کہہ سکتے یہاں قاعدۃ الیقین مراد ہو, کیونکہ قاعدۃ الیقین میں ہم وصف یقین اور وصف شک کو دیکھیں گے, جبکہ استصحاب میں ایسی صورتحال نہیں ہے. اس کو ملاحظہ فرمائیں. وَمِنْهَا قَوْلُ علیہ السلام, اور ان روایات میں سے جن کے ذریعے سے استدلال کیا گیا استصحاب کی حجیت پر, علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من کان علی یقین, کہ کوئی شخص اگر یقین پر ہو یا یقین پر تھا, فاصابہ شکن, پس اسے شک لاحق ہوا ہے, فلیمض علی یقین ہی, پس چاہے کہ وہ اپنے یقین پر کیا مستمر رہے. فإن الشک لا ينقض الیقین, کیونکہ شک جو ہے وہ یقین کو نقض نہیں کرتا. او یا دوسری تعبیر کے ساتھ فإن الیقین لا یدفع بشک, یقین کو شک کے ذریعے دفع نہیں کیا جا سکتا. تو یہ دو روایتیں ہیں یا ایک ہی روایت ہے, منتہا تھوڑا تبدیلی ہوتی ہے متن میں, یا یہ ہے بہرحال آخر نے کان ہو اس کو ایک ہی روایت ہے گردانہ ہے, اور کہا ہے کہ شاید یہ اختلاف فقط الفاظ کے حساب سے ہو. وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ قَاعِدَةَ الْيَقِينِ, یہ جو حدیث ہے اگرچہ اس میں احتمال ہے کس کا, قاعدۃ الیقین کا. کیوں؟ لِظُهُورِهِ فِي اختلاف زمان الوصفین, ساری بات اسی میں ہے. لِظُهُورِ الحدیث, حدیث یا قول امام کا جو ظہور ہے وہ اس میں ہے کہ فی اختلاف زمان الوصفین, زمان وصفین مختلف ہیں, پہلے یقین کا زمانہ ہے اور بعد میں شک کا. افق کے مکلف میں دونوں آنے واحد میں موجود نہیں ہیں. پہلے زمانے میں افق نفس مکلف میں یقین تھا, اور بعد میں شک ہوا ہے, اور وہ یقین کیا ہو جاتا ہے, زائل ہو جاتا ہے. یعنی ہم کہیں کہ استصحاب میں دونوں کا اجتماع ہوتا ہے, یقین اور شک کا, دونوں وصفوں کا, جبکہ قاعدۃ الیقین میں دونوں کا اجتماع نہیں ہوتا. لِظُهُورِهِ فِي اخْتِلَافِ الزَّمَانِ الْوَصْفَيْنِ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْقَاعِدَةِ دُونَ الْاسْتِصْحَابِ, اور یہ جو اختلاف زمان وصفین ہوتا ہے یہ فقط اور فقط قاعدۃ الیقین میں ہوتا ہے, دون الاستصحاب. کیونکہ استصحاب میں کیا کہہ رہے ہیں, ضرورت امکان اتحاد زمانہما. بدیہی بات ہے کہ استصحاب میں کیا ہوتا ہے, اتحاد زمانہما, زمان یقین اور شک دونوں کا اتحاد ممکن ہے کہ دونوں مجتمع ہو جائیں. الا ان المتداول فی التعبیر, یہ ہے ہم نے عرض کیا تھا کہ لِظُهُورِهِ فی اختلاف زمان الوصفین, یہ جو روایت ہے اگرچہ اس حدیث کا ظہور ہے فی اختلاف زمان الوصفین میں, لیکن الا کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ الا ان المتداول, جو چیز رائج ہے, فی التعبیر عن موردہ,
یعنی استصحاب کے مورد کے لیے جو تعبیر جو رائج ہے وہ ہوا مثل حاضر عبارت، اسی ہی قسم کی عبارت رائج ہے. وَلَعَلَّهُ بِمُلَاحَظَةِ اخْتِلَافِ زَمَانِ الْمَوْصُوفَيْنِ وَسِرَایَتِهِ إِلَى الْوَصْفَيْنِ لِمَا بَيْنَ الْيَقِينِ وَالْمُتَيَقِّنِ مِنْ نَحْوٍ مِنَ الْاتِّحَادِ. اب عرض جب یہ کیا کہ متداول ایسی عبارت ہے کہ جو قاعدۃ الیقین میں ہے، وہ ایسی ہی قسم کی عبارت میں کیا استصحاب کے لیے بھی ہوتی ہے. تو یہاں اس روایت سے ہم استصحاب کے لیے کیسے ہم دلیل بنا سکتے ہیں؟ کہتے کہ وَلَعَلَّهُ بِمُلَاحَظَةِ اخْتِلَافِ زَمَانِ الْمَوْصُوفَيْنِ، ممکن ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ کیا ہے اختلاف زمان الموصوفین کا، یعنی متعلق یقین اور متعلق شک، ان دونوں کا یعنی موصوفین کو لحاظ کیا ہے. یعنی ہدف وہی ہے، منتہا تعبیر یقین اور شک کے ساتھ لائے ہیں. ملاحظت اختلاف زمان الموصوفین، اور جب اختلاف موصوفین کا زمانہ ہوگا، مثلا جس طرح کے استصحاب میں یہی ہوتا ہے کہ مجھے یقین ہے مثلا جمعہ سے لے کر ابھی کے آن تک کہ زید عادل ہے، لیکن ابھی کے آن کے بعد اب وہ عادل ہے یا نہیں ہے مثلا، تو متعلق یا موصوف کہیں تو جمعہ سے لے کر ابھی تک یقین کا متعلق یا یقین کا موصوف یہی ہے کہ عدالت زید، اس کا زمانہ الگ ہے اور شک کا زمانہ الگ ہے. تو یہ موصوف کا جو اختلاف ہے مولانا کا انو حقیقت میں اسی کو مد نظر رکھا ہوا ہے. بملاحظت اختلاف زمان الموصوفین وسرایتہ الی الوصفین، یہ جو اختلاف موصوفین کا زمانہ ہے یہ سرایت کر گیا ہے وصفین کی طرف. سوال کہ یہ وصفین کی طرف کیوں سرایت کر گیا ہے؟ تو جواب دے رہے کہ لما بین الیقین والمتیقن من نحو من الاتحاد، وہ اس وجہ سے کہ یقین اور متیقن کے درمیان ایک قسم کا ارتباط اور اتحاد ہے، اس وجہ سے. جس طرح کہ حاکی و محکی یا کاشف اور مکشوف کا جو ہے وہ ارتباط ہے. لہذا تجوزاً مجازاً جو ہے مولا یقین کا لفظ استعمال کیا ہے، اگرچہ مراد کیا ہے وہ متیقن ہے. ففہم ھذا، یہ ایک وجہ بیان کی کہ ہم یہاں اس روایت سے استدلال کر سکتے ہیں استصحاب کے لیے. دوسری مع وضوح ان قوله فإن الشك لا ينقض هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من اخبار الباب. یہ وہی بار بار آگے دہراتے ہیں. واضح سی بات ہے کہ ان قوله، یہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فإن الشك لا ينقض اليقين، شک یقین کو نہیں توڑتا، یا یقین لا ينقض بالشك ہکذا، اس طرح کی جو عبارتیں ہیں یہ وہی ہی القضیۃ المرتکزہ ہے، الواردۃ مورد الاستصحاب ہوا کرتا ہے، اور یہ فقط ایک مورد میں نہیں ہے، فی غیر واحد من اخبار الباب، اس استصحاب کے جو اخبار ہیں ان میں بہت سے یعنی اس طرح کے وہ مرتکز ایسا کلیہ امام بیان فرما چکے ہیں. لہذا ان دو وجوہ کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے استصحاب کے لیے دلیل بن سکتی ہے عند الآخوند و شیخ الاعظم. ومنها خبر الصفار عن علی بن محمد القاسمی قال كتبت الیہ وانا بالمدینہ. یہاں ایک وہی مکتوب ہے کہ جو یہ راوی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خط لکھا یوم الشک کے بارے میں کہ مولا ہم یوم الشک روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. اور یوم شک کیا ہے؟ یہ دو دن اس کے متصور ہو سکتے ہیں، یا تو ابتدائی شک ہو کہ یہ شعبان کا مہینے کا آخری دن ہے یا پہلی رمضان ہے، وہاکذا آخری
مثلا رمضان کا روزہ ہے یا پہلی شوال ہے، یہ دونوں کیا یوم الشک کہلاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مولا سے سوال کیا کہ مولا یوم الشک ہم کیا کریں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جواب میں لکھتے ہیں الیقین لا يدخل فیہ شک، یقین میں شک داخل نہیں ہوتا۔ تو یہاں بعض نے کیا ہے وہ استفادہ کیا ہے کہ امام کا انہ استصحاب کا قاعدہ القا کر رہے ہیں کہ یقین میں کیا شک کو داخل نہ کیا جائے، سم لے رویا وافطر لے رویا۔ تو یہاں آغا آخوند کہتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے وہ استصحاب کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ اس وجہ سے کہ استصحاب میں جو یقین ہوتا ہے وہ طریقی ہوتا ہے، ٹھیک، اور ایک ہوتا ہے یقین کہ جو موضوعی ہوتا ہے، جسے قطع موضوعی کہتے ہیں، ٹھیک۔ یہاں امام اس قطع موضوعی یا یقین موضوعی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یوں کہ رمضان شریف کا جو روزہ ہے، صوم ہے، اس پر جو وجوب ہے وہ دو چیزوں پر عارض ہو رہا ہے۔ ایک حصہ ہے کہ انسان کو یقین ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ واقع میں بھی رمضان شریف کا مہینے کا دن ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہوں تو پھر اس پر کیا وجوب بار ہوگا۔ تو یہاں یقین ایک حصہ ہے موضوع کا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین ہو رمضان شریف کے مہینے کا، تب آپ کے لیے وجوب ہے۔ تو اس یقین کو امام طریق قرار نہیں دے رہے، بلکہ یقین کیا ہے کہ وہ حصہ قرار دے رہے ہیں اس موضوع کا۔ اور آگے بیان فرما رہے ہیں کہ آگا حر عاملی نے بہت سی اس طرح کے اخبار جمع کیے ہیں جن کا مستفاد یہ ہے کہ صوم ظن وہم شک وجہ سے واجب نہیں ہوتا۔ جب تک انسان کو مکلف کو یقین نہیں ہوتا تب تک روزہ واجب نہیں ہے۔ تو ان مجموعی اخبار سے جو ہم نچوڑ یا استفادہ کر رہے ہیں کہ وہ یعنی اس یقین کی موضوعیت ہے۔ تو جب یقین کی موضوعیت ہے تو تمام اخبار کا یہی ہے۔ تو ایک روایت اگر مثلا ہم کہیں کہ اس میں اگر شک ہو تو یہ کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ باقی جو روایات ہیں ان میں ہمیں یقین کا استفادہ ہو رہا ہے، تو یہاں بھی وہی یقین کو جو کہ موضوعیت رکھتا ہے اس میں بھی وہی ہوگا۔ نہ کہ امام کا انہو یہ فرما چکے ہیں، یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ کو یقین ہے اور پھر آپ کو شک ہوا ہے تو آپ اس یقین کے سابق کو لے لیں تاکہ استصحاب بن جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ ومنها خبر الصفار عن علی بن محمد القاسانی قال كتبت الیہ، یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کتابت کی، خط لکھا، وانا بالمدینہ میں مدینہ میں تھا، اور یہ جو کتابت کی تھی سوال کیا تھا ان الیوم الذی یشک فیہ من رمضان، اس یوم کے بارے میں سوال کیا کہ الذی یشک فیہ، جس میں شک کیا جاتا ہے من رمضان کہ یہ رمضان ہے یا نہیں ہے، یعنی رمضان کا یہ ہے یا نہیں ہے، یعنی اول رمضان ہے یا نہیں ہے، وہکذا آخری رمضان ہے یا نہیں ہے۔ تو شک ہے تو حل یصام ام لا، آیا روزہ رکھا جائے گا یا نہیں۔ وقتب علیہ السلام، تو امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا ہے کہ الیقین لا يدخل فیہ شک، یقین میں شک داخل نہیں ہوتا، صم للرؤیا وافطر للرؤیا، جب بھی روزہ رکھو تو رویت کی بنا پر، یعنی آپ کو یقین ہو تب آپ روزہ رکھیں، وہاں کذا آپ افطار کرنا چاہیں تب بھی آپ رویت کے ساتھ کریں، یعنی یقین کے ساتھ کریں، دیکھ لیں چاند بعد میں آپ افطار کر لیں۔ حیث دل علی ان الیقین بشعبان لا یکون مدخولا بشک فی بقائہ و زوالہ بدخول شہر رمضان،
یہ روایت دلالت کر رہی ہے کہ الا ان الیقین بشعبان کہ مکلف کو شعبان کے بارے میں یقین تھا، 25، 26، 27، 28، 29 مثلا یہ یقین تھا. یہ یقین بے شعبان لا یکون مدخولا، یہ مدخول نہیں ہونا چاہیے بشک فی بقائی و زوالی کہ آیا وہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے، زائل ہو چکا ہے. تو یہ جو یقین بے شعبان ہے اس کو زائل نہیں ہونا چاہیے. بدخول شہر رمضان، جو شک ہوا ہے کہ آیا شہر رمضان داخل ہوا ہے یا نہیں، تو اس کے ساتھ شک کے ساتھ اس کو مدخول نہیں ہونا چاہیے. وَيُتَفَرَّعُ عَلَيْهِ، اور اس پر یہ تفرع کیا جائے گا کہ عدم وجوب صوم، کہ صوم واجب نہیں ہے الا بدخول شہر رمضان، مگر یہ کہ شہر رمضان داخل ہو جائے تب کیا ہے، روزہ واجب ہوگا. عدم وجوب صوم الا بدخول شہر رمضان. وربما یقال، بس اوقات یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان مراجعۃ الاخبار الواردۃ فی یوم شک، اگر ہم مراجعہ کریں ان اخبار کا کہ جو وارد ہوئی ہیں یوم شک کے بارے میں، تو یہ تشرف علی القطع، یہ مراجعہ اخبار کی طرف یہ باعث بنتا ہے قطع کا. کس چیز کے بارے میں قطع اس چیز کے بارے میں کہ بے ان المراد بالیقین، یقین سے مراد هو الیقین بدخول شہر رمضان، وہ شہر رمضان کے داخل ہونے کے بارے میں یقین ہونا چاہیے انسان کو. اور یہ کہ وَأَنَّهُ، اور یہ شان یا صورتحال یہ ہے کہ لا بد فی وجوب صوم و وجوب الافطار، کہ ضروری ہے وجوب صوم کے لیے، وہکذا ضروری ہے وجوب افطار کے لیے. کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ من الیقین بدخول شہر رمضان ومن الیقین بخروج شہر رمضان، کہ یقین ہونا چاہیے انسان کو کہ شہر رمضان داخل ہو چکا ہے یا خارج ہو چکا ہے. بس یقین کی ایک موضوعیت ہے. وَأَيْنَ هَذَا مِنَ الْاسْتِصْحَابِ، اور اگر یہی بات ہے کہ یقین کو موضوعیت کے طور پر لحاظ کیا گیا اخبار میں، تو أَيْنَ هَذَا مِنَ الْاسْتِصْحَابِ، یہ استصحاب کہاں ہے؟ لہذا یہ استصحاب نہیں ہے. یہاں یقین جو ہے وہ موضوعی، قطع موضوعی، یقین موضوعی کی طرف کیا ہے، وہ اشارہ ہے. فراجع ما عقد فی الوسائل، لہذا آپ رجوع کریں اس چیز کی طرف کہ جو حر عاملی نے وسائل میں کیا ہے عقد کیا ہے. لذالک، اسی وجہ سے کہ صوم کے لیے، صوم رمضان کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے. من الباب، آپ اس باب کی طرف رجوع کریں. تجدہ، آپ پائیں گے شاہدن علیہ، اس بات پر شاہد پائیں گے. کس چیز پر شاہد پائیں گے؟ کہ یہاں یقین سے مراد یقین موضوعی ہے، نہ کہ یقین کے جو استصحاب کے لیے جو کہ طریقی ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ رسول الکریم وعلی آلہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.